بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ وفاق المدارس والمکاتب کی جانب سے بروز جمعرات 8 اگست کو صبح سے لے کر عصر تک تعلیمی و تربیتی ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے، اور شہر کے اکابر علماء کے ساتھ ساتھ بیرون سے بھی علماء کرام اور ماہرین تعلیم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تعلیمی و تربیتی ورکشاپ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد بھی ہوگا، مرتب اور منظم بھی ہوگا، اس لیے تمام معلمین مکاتب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ضرور شریک ہوں۔ نظماء مکاتب بھی اپنے مدرسین کو اس میں ضرور شریک کرانے کی فکر کریں، اور جو ٹرسٹیان ہیں یا مکاتب کی مجلس منتظمہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایک دن کے لیے مکتب کی چھٹی کریں تاکہ اس اہم تعلیمی و تربیتی ورکشاپ میں معلمین شرکت کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تعلیمی و تربیتی ورکشاپ کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مالیگاؤں شہر جو مدارس کا اور مکاتب کا شہر ہے، ہمارے شہر کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں پر ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ شہر کی تقریباً ہر مسجد کے اندر ایک معیاری مکتب چلتا ہے، اور یہ مکاتب اتنے مضبوط ہیں اور اتنے مستحکم ہیں اور اتنا اس کا مفید سلسلہ ہے کہ اس کی گونج نہ صرف ہمارے شہر اور صوبے میں بلکہ ملکی سطح پر اس کی گونج ہے۔ گزشتہ دنوں رابطہ مدارس کے پروگرام کے اندر بھی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی کے ذریعے سے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بھی باقاعدہ اس لائن کا مذاکرہ بھی کیا کہ آپ کے شہر کے اندر مکاتب کی کیا ترتیب ہے، کس لائن سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اور پورے شہر کے اندر یہ ماحول بنے، اس کے لیے آج سے 1 سال قبل حضرت مولانا محمد ادریس صاحب عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم آپ کی سرپرستی میں اور حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کی رفاقت میں آل مالیگاؤں وفاق المدارس والمکاتب کا قیام عمل میں آیا، اور اسی کا ایک ذیلی شعبہ وفاق المکاتب بھی قائم کیا گیا، جس کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے مکاتب کا نظام کس طریقے سے بلند ہو۔ تو ہم نے پہلا پروگرام اس کا مالیگاؤں کے معلمین کا تربیتی اور تعلیمی ورکشاپ کرنا طے کیا ہے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ 8 اگست کو جامعہ انعام العلوم درے گاؤں کے اندر ہوگا، جس کے اندر بیرون شہر سے محاضرین، یعنی جو مکاتب کے اندر جو سلیبس ہے، ایک تو ہوتا ہے ایک دم ابتدائی بچے جو ہوتے ہیں مدرسے کے ہمارے، ان کو احسن القواعد، قاعدہ بغدادی یا سن القرآن اور بھی جو دیگر اسی کی لائن سے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اس سلسلے میں ایک محاضر حاضر ہوں گے اور وہ اپنا تجربہ، اپنا تعلیمی تجربہ وہ پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر کی جو کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر نورانی قاعدہ، ناظر قرآن، پارہ عام، یہ 3 شعبوں کو ملا کر کے ہم نے اس کو تجوید کا نام دیا۔ اس کے اندر اس سلسلے کے جو ماہرین ہوں گے وہ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے حفظ کا، انشاءاللہ اس کے اندر بھی جو ماہرین ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی بتائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک شعبہ ہوتا ہے قرآنیات کے ساتھ ساتھ دینیات کا بھی شعبہ، کہ جس کے اندر دین کی جو بنیادی موٹی باتیں، عقائد ہے، ایمانیات ہے، اسی طریقے سے عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اس لائن کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی بتانے کے لیے ہم نے اکابرین کو شہر کے جو ہیں ان کو مدعو کیا ہے، اور بطور خاص حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم جو پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کی بھی حاضری ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کو بہت ہی منظم کیا ہے۔ یہ صرف نشستن اور گفتن اور برخاستن نہیں، بلکہ اس کو پورا پروگرام کے ساتھ اس سلسلے میں حضرت مولانا عمرین صاحب کی سربراہی میں کئی نشستیں ہوئی، کئی میٹنگیں ہوئی، تب جا کر کے یہ ہم نے پروگرام بنایا ہے۔ انشاءاللہ میں گزارش کروں گا تمام ہی معلمین سے کہ اس کے اندر از اول تا آخر شریک رہیں، اور نظماء سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ شہر کے جو ذمہ داران ہیں، مکاتب کے اور ٹرسٹیان ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ صرف ایک دن آپ لوگ چھٹی دے دیں تو انشاءاللہ یہ اس ایک دن کی آپ کی قربانی جو ہوگی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ بہت کارآمد ہوگی۔ میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے بھی کہ آپ حضرات جو اس کو چلائیں
اور لوگوں میں شیئر کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر عبث سے بچائے اور تمام انتظامات کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہونے والے پروگرام کو بہت بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔